السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. محترم سامعین اور میرے استاد محترم، آج میں آخرات کے سامنے جس عنوان کا تحت کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کی حفاظت کیسے کریں، یا پھر اگر عنوان کو یوں بنا لیا جائے کہ ہم اپنی مساجد میں دل کو کیسے لگائیں. محترم سامعین، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذاہب کے اندر ایک عبادت گاہ ہے، چاہے وہ آپ مسجد کے نام سے جانے یا پھر مندر کے نام سے جانے یا پھر گرجا گھر کے نام سے جانے، چاہے جو بھی لفظ استعمال کریں، لیکن ہر مذاہب کا ایک عبادت گاہ ہوتا ہے. اور وہ عبادت گاہ میں اب چاہے کوئی شخص اس طرح کے عبادت کرے یا پھر اللہ رب العالمین کا عبادت کرے یا پھر گرجا گھر میں جا کے عبادت کرے، حالانکہ وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. یعنی اپنے مساجد کا ہو یا پھر مندروں کا ہو یا پھر گرجا گھر کا ہو، جس کسی بھی چیز کا ہو، یعنی ہر چیز کی حفاظت کے لیے وہ شخص تیار رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر اس وقت ہمارے مساجد کی توڑ پھوڑ اور اس کی بے رغبتی کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آئیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. عموماً آپ یاد رکھیں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور مساجد کے اندر ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں. وہاں پہ چھوٹے بڑے امیر غریب کسی کو نہیں دیکھا جاتا، جو شخص پہلے آتا ہو اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی اور دیگر مذاہب کے اندر تو لوگ اپنے بڑوں کو آگے رکھتے ہیں یا پھر اپنے علماء کو، اپنے ملاؤں کو، اپنے باباؤں کو آگے رکھتے ہیں، لیکن ایک اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ جو آگے آتا ہے اسی کو مقدم رکھا جاتا ہے. محترم سامعین، اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ آخر یہ مساجد ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے. آئیے اللہ رب العالمین کا فرمان سنتے ہیں. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کو آباد کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایماندار کے کام ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو وہی شخص مسجد کو آباد کرتا ہے، اور جو شخص یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مسجد کو آباد کرتا ہے. اور مسجد میں جا کے اللہ رب العالمین کی عبادت یعنی نماز پڑھتا ہوں. عموماً مساجد جو بنائی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، لیکن خاص کر کے نماز پڑھنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، لیکن آپ اس میں اور دیگر کام کر سکتے ہیں. مثلا دعوت و تبلیغ، قرآن کی تلاوت اور پروگرام وغیرہ دیگر چیز کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑا جائے، مانگا جائے. اسی لیے ہم اپنے مساجد کو بناتے ہیں. لیکن مسجد کو آباد کرنا، اس کے اندر سر جھکانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایمانداروں کے کام ہے. جو شخص ایمان رکھتا ہو، ایمان کس کے اوپر؟ آپ یاد رکھیں، ایمان یوں نہ ہو کہ ہم پیری فقیری مریدی باباؤں پر ایمان رکھیں اور ہم مسجد کے اندر بھی سر جھکائیں اور ہم درگاہوں کے اندر بھی سر جھکائیں اور ہم مندروں سے بھی مانگیں اور باباؤں سے بھی وابستہ امید ہو. آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. آپ مسجد کے اندر سر جھکانے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی مکمل ہونا چاہیے، تب جا کے آپ مسجد کی حفاظت کر سکتے ہیں. محترم سامعین، مسجد کا حفاظت کرنا یہ ایمانداروں کی علامت ہے. اور جو شخص اس میں نماز پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتے رہتا ہوں، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پہ قابل ذکر اور دیگر بات ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، یعنی
مسجد کی حفاظت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حکم، ہر قدم اللہ رب العالمین کے منشا کے مطابق ہی اٹھائے، تب جا کے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یوں تو آپ خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے، یوں تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں کے مساجد توڑے جا رہے ہیں، کچھ ہی دن ہوا یہ دلی کے اندر یا پھر ہمارے علاقے کے اندر مسجد کو توڑا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مسجد کے لیے سر تو جھکاتے ہیں، یعنی سر کٹانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اس کے اندر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مساجد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے بھی سر جھکائیں۔ محترم سامعین، اور میں آپ کو ایک بات دلانا چاہتا ہوں کہ مسجد کو آباد کرنا ایک ایمان کی علامت ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد کو غیر آباد کرے، یعنی مسجد میں عبادت کرنے سے روکے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے روکے، تو وہ شخص بڑا ظالم ہے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور ظالم نہیں ہوگا جو شخص اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے پہ در پہ رہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو یوگی، مودی، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسجد کو آباد کرنے سے روکتے ہیں، یا پھر مسجد کو ویران کرنے کی کوشش میں، یا پھر مسجد کو ڈھانے کی کوشش میں، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم بھی تو ظالم ہیں، کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنی مسجد کے اندر سر نہیں جھکاتے ہیں، بلکہ ہمارا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر سر جھکائیں اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو یقیناً ہمارا اول فرض ہی تو یہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پارلیمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان لوگوں کا گھر کتنے سیکیورٹی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے گھر کے باہر، اس کے اندر کتنے گارڈ رہتے ہیں، لیکن گارڈنگ کی ضرورت نہیں مسجد کے لیے گارڈنگ کی ضرورت نہیں۔ وہی صاحب، آپ کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں عبادت کریں، تب جا کے مسجد کی حفاظت ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین کی دعا ہے ہمارے اللہ جو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مسجد کی حفاظت کرنے اور اس پہ سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔